اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر ہو جاتا قرآن سیرت کہ چل پڑتے بہ الجبال اس سے پہاڑ، اور قطعت بہ الارض یا قطع ہو جاتی اس سے زمین، یعنی راستہ طے ہو جاتا زمین کا، اور کلم بہ الموتیٰ یا اس سے مردے بول پڑتے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ یہ تمام کام تو اللہ ہی کے سپرد ہے۔ تو اس میں قریش ایک بار جمع ہوئے، قریش مکہ جمع ہوئے پورے کے پورے، اور انہوں نے کیا بیٹھ کے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عبداللہ بن امیہ کو بھیجا ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا طے کیا اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ڈیمانڈ کریں گے کہ اے محمد، تم کہتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا تھا، اب دیکھو ہمارا مکہ کتنا پہاڑوں سے گرا ہے، ہم کھیتی باڑی نہیں کر سک رہے، ہر جگہ سے جگہ تنگ ہے، تو تم پہاڑوں کو ہٹا دو اور مکے کو تھوڑا براڈ کر دو۔ اور دوسری بات کہا کہ آپ نے کہا نا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع میں ہوائیں تھی اور وہ لمبا لمبا سفر طے کر لیتے تھے، تو ایسی ہواؤں کو ہمارے لیے تابع کر دو تاکہ ہم شام اور فلسطین کا اور ادھر یمن کا سفر جلدی سے طے کر لیں۔ اور آپ کہتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو دادا قصی جو ہے نا وہ بہت سمجھدار تھے، آپ ان کو زندہ کر دو اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں گے تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو یہ 3 سوالوں کے جواب اس میں دیے گئے کہ اے اللہ کے نبی، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہ قرآن سے تم پہاڑوں کو چلا لو، یا تم زمین کے لمبے لمبے سفر قطع کر لو، یا مردے بھی بولنے لگ جائے، لیکن یہ تمام کام کس کے سپرد ہے؟ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کیا بیان کی کہ ماننے والے ہوتے تو پہلے ہی مان چکے ہوتے، بڑی بڑی چیزیں وہ آلریڈی دیکھ چکے تھے، اور اگر وہ صرف اس کی ڈیمانڈ بعد میں کر رہے، اس سے پہلے معراج کا واقعہ ہو چکا تھا، اور معراج کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل کے پل میں فلسطین پہنچے، پورے انبیاء کو نماز پڑھائی، اور آسمانوں کے سفر طے کر کر واپس آ گئے کچھ پلوں میں۔ وہ اتنا بڑا واقعہ تھا معراج کا، اور اس کی گواہی پروف 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے۔ جو انہوں نے پھر آخری میں بولا تھا کہ مسجد اقصیٰ بتاؤ، تو پورا مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتا دیے تھے، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے گواہی دے دیے تھے مسجد اقصیٰ کی، کہ کنڈی دکھی ان کو، وہ کہاں براق باندھی گئی اس کا وہ دکھ گیا، تو وہ پروف ہو چکا تھا، معراج پروف ہو چکی تھی۔ اتنے بڑے معراج سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، تو یہ بھی ان کے حیلے بہانے تھے، اس سے بھی ان کو کوئی ایمان لانا تھا نہیں، یہ صرف ان کے حیلے بہانے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہہ دیا کہ کہہ دو ان کو کہ تو یا پہاڑ چلا لے، تو زمین کے راستے طے ہو جائے، یا مردہ بولنے لگے، یہ تمام کام کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کے سب۔ افلم یئیس الذین آمنوا، اور کیا نہیں خاطر، اور سو کیا خاطر جمع ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ لا احد الناس جميعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ لا دیتا۔ اور کیا ایمان والوں کے لیے کیا ہی ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کے سب ہدایت پہ آ جاتے، لحد اللہ، ضرور ہدایت پہ آ جاتے تمام کے تمام لوگ۔ ولا یزال الذین کفروا، اور نہیں ضائع ہوتا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا، تو پہنچتی ہے ان کو جو انہوں نے کیا، انہی پر پہنچتی ہے منکروں کے اوپر جو انہوں نے کیا۔ قاریۃ اور تحل قریبا من دارہم، اور جو قاریۃ کا مطلب ہے کہ عذاب، قاریۃن کے معنی ہے مصیبت یا آفت، کہ کوئی بھی مصیبت یا آفت تو حل قریبا من دارہم، کہ وہ ان کے گھر کے پاس آ جائے، حتی یاتی وعد اللہ، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اس کا وعدہ خلاف، اپنے وعدوں کے خلاف نہیں ہوتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا کہ ان کے گھر کے قریب کوئی عذاب اترتا، تو دیکھو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ پاک کی جو پکڑ ہے وہ ایسے نہیں فوراً نہیں کر دیتا، کہ انبیاء پر بھی جب بہت سارے ہنسی اڑاتے، مذاق کرتے، جب حدیں ختم ہو جاتی تب عذاب آتا، اور عذاب بھی پہلے آس پاس کی بستیوں پہ آتا، تو آس پاس کی بستیوں پہ دیکھ کے وہاں کے جو جن پر نہیں آیا انہوں نے تو ہدایت پکڑ لینا چاہیے نا کہ کیسا عذاب آ رہا۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے کتنی مشکلیں ہو رہی، کتنے عذاب آ رہے، کتنے آفتیں آ رہی، لیکن ہم ان سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پورا ہو کر رہنے والے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہنسی اڑا چکے رسولوں کی، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ڈھیل دی جاتی ہے کافروں کو، منکروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا ہے میرا عقاب، کیسا ہے میرا بدلہ۔
اور آپ سے پہلے آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہ تسلی تشفی دی جا رہی ہے آپ وسلم کو کہ آپ سے پہلے ایسا نہیں ہو رہا. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کی بہت استہزاء اڑایا جاتا تھا, ان کی ہنسی ٹھٹا کیا جاتا تھا, اور ہم بہت دنوں تک کافروں کو ڈھیل دیتے. ایک دم سے اچانک نہیں ہو جاتا, جب انتہا ختم ہونے پر آتی تب ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. فَأَخَذْتُهُمْ, پھر ان کو پکڑا جاتا ہے. اور دیکھو کیسا میرا بدلہ ہے. أَفَمَنْ كَانَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, اور پھر بھلا جو قائمن کھڑا ہو اپنے نفس میں جو کچھ اس نے کمایا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكَاءَ, اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے شرکا, شریک. کُلَّ سَمُّوهُمْ, اور کہو کہ ان کا نام لو. ام تُنَبِّئُونَهُ, یا بتاؤ ان کو, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ, جو کچھ ہے وہ نہیں جانتا زمین میں, جو وہ نہیں جانتا زمین میں. ام بِظَاهِرٍ مِّنْ قَوْلٍ, اور جو ظاہر ہے باتوں میں. بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ, بلکہ اللہ تعالیٰ جو منکروں کا مکر ہے اس کو مزین کر دیتا ہے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور روک دینے والوں کی راہ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, اور اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کون راہ بتائے. کہ جس کافر کو جو راستے پر نہیں, ان کے مکر کو بھی مزین کر دیتا ہے اللہ, اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, اس کو کسی کی بات ہدایت پہ نہیں لا سکتی. وَلَوْ أَن لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق, اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق, اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں. مثل الجنت التی وعید المتقون, اور جنت مثلو اور مثال جنت کی, التی جو کہ وعدہ ہے متقیوں کے لیے, تجری من تحتی الانہار کے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. اکلہا دائمم و ذلھا, کہ اس کا کھانا ہمیشگی کا ہے, اس کے میوے ہمیشگی کے ہے, اور اس کا سایہ بھی. تلک عقبی الذین اتقوا, اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا, انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. عقبی الکافرین النار, اور بدلہ کافروں کا آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب خوش ہوتے ہیں بما انزل الیک, جو نازل کیا آپ کی طرف. ومن الاحزاب من ینکر بعضہ, اور ان میں سے کچھ فریق ایسے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں. قل انما امرت, تو کہہ دو کہ مجھے تو حکم ہوا ہے, ان اعبد اللہ ولا اشرک, کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو شریک نہ کہوں, بہی الہی, اس کے ساتھ. ادعو الیہ مآب, اور پکارتا ہوں تمہیں اس کے ٹھکانے کی طرف, اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے نازل کی حکم عربی میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر آپ اتباع کریں اپنے خواہشوں کی اس کے بعد کہ آ گئے آپ کے پاس علم. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ, اور نہیں ہے پھر آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی بچانے والا. تو اللہ پاک یہاں پہ کیا فرما رہا, حکم یعنی قرآن کو اللہ پاک نے کس میں نازل کیا, عربی میں. اس سے کیا مراد ہے کہ باقی کے جو صفحے ہیں اور باقی کے جو کتابیں ہیں وہ دوسرے بھی اس میں نازل ہوئے, لیکن جو ان لوگوں کی لوکل لینگویج تھی عربی میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا. اور اب آپ کے پاس یہ حق آ گیا, علم آ گیا, تو آپ کو دوسری چیزوں کی اتباع کرنا اور اپنی خواہشوں کی اتباع کرنے کے بعد کیا ہے کہ اللہ پھر نہ ہی آپ کا حمایتی ہوگا نہ ہی بچانے والا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم اگر حق آنے کے بعد, علم آنے کے بعد اگر ہم غیروں کی اتباع کر رہے تو پھر ہمارے لیے ہمارا انجام کیا ہوگا, کہ پھر اللہ ہمارا حمایتی رہے گا اور ہمارا بچانے والا ہوگا کیا.